علماء اللہ میات عظام مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دامت ظل العالی کی صحت و سلامتی کے لیے جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں سب کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے، محبین امام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس خاندان کے تمام مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی استجابت و قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الفاطمة وذات مني، من أحبها فقد أحبني ومن احبنی فقد احب اللہ
من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے صدقہ قابل احترام عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمن کی خدمت میں اور پھر آپ مومنین کی خدمت میں سیدہ کونین دختر رسول ثقلین مخدومہ کائنات سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی اس پاکیزہ موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا اس دن کا صدقہ اب سب کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے اور مالک اب سب کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے. اور مالک اس دن کے صدقے میں تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت فرمائے. دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے. عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. علماء علامہ یاترزام مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور بروز محشر ہمیں سیدہ کے شیعوں اور محبوں میں شمار فرمائے. اور اللہ بروز محشر میں سیدہ کونین کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس گھر پہ، اس خاندان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. چونکہ یہ ایام اور یہ دن اور یہ لمحے دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہیں، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر سیدہ کونین پہ بلند تر صلوات. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہستی، یہ ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، جس کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زہرا وہ مستور ہے جس کا بابا رحمت للعالمین ہے، جس کا شوہر حیدر کرار ہے، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں اور جو خود سیدۃ نساء العالمین. بی بی طاہرہ کی ذات وہ کمال ذات ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مولانا بڑے خوبصورت انداز میں کہہ گئے کہ بطول ہے، شوہر بھی ہے، بطول بھی ہے. اور خدا نے اس بی بی کو کون کون سے کمالات عطا کیے. اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ جس بی بی کو خدا نے پیغمبر جیسے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور یہ سیدہ کا کمال ہے کہ جس کو اللہ نے اس کے ایمان کا حصہ دار بنایا ہے، جس کا قصیدہ نبیوں کا سلطان پڑھتا ہے، برز الایمان کل الی الکفر کل، علی کل کا کل ایمان ہے. میں جب سیدہ کی عظمت کی بات کرتا ہوں تو یہ ضرور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، غور کر زہرا ہم مستور نہیں ہے. جو کل کا کل ایمان ہو اسے علی کہتے ہیں، جو کل ایمان کی محافظہ بن جائے اسے فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل. رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صلوات بآواز بلند پڑھا کریں. اس وقت دشمن ایک ناپاک اور مذموم سازش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ صلوات بدل دی جائے اور لوگوں نے کوشش بھی شروع کر دی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں موقع ملے محمد و آل محمد پر پوری طاقت کے ساتھ وہ والا درود پڑھا کریں جو رب نے ہم پر لازم قرار دیا ہے. مل کے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. محمد و آل محمد.
متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ کون زہرا ہے جس کو رب قرآن میں کوثر کہہ کے پکارتا ہے؟ کون زہرا ہے جس کو مصطفیٰ امو ابی ہا کہہ کے یاد کرتا ہے؟ یہ کون زہرا ہے جس کے 9 نام اللہ خود رکھتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے، متوجہ رہنا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی کا تعارف بس زبان آئمہ کراؤں، اس لیے کہ جتنا تعارف زہرا کا مجتبی سے لے کر مہدی تک جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے ہیں۔ جتنا بی بی کی عظمت کو امام صادق جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، جتنا امام محمد باقر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے معصوم امام فرماتے ہیں، لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، میری دادی زہرا کون ہے کہ جس کے 9 نام اللہ خود رکھتا ہے؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ اور پھر فرمایا، اتدری ای شیء تفسیر فاطمہ، کیا تو جانتا ہے کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ فاطمہ کی وضاحت کیا ہے؟ قلت، راوی کہتا ہے، اخبرنی یا سیدی، میرے مولا مجھے خبر دیجئے، وضاحت فرمائیے۔ تو اس پر فرمایا، قال فاطمۃ من الشر، جو برائیوں سے بچا لے کائنات کی اس بطول کو فاطمہ کا۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ اور پھر فرمایا، ثم قال لولا ان امیر المؤمنین تزوجها لما كان لها كفو الى یوم القیامہ على وجه الارض آدم فمن دونا۔ فرمایا یاد رکھنا، اگر میرا دادا علی نہ ہوتا، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی میری دادی زہرا کا ہمسر ہی نہ ہوتا، کوئی میری دادی زہرا کا قف ہی نہ ہوتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، پیغمبر خدا ولادت جناب سیدہ، رات بھی میں نے ایک اشارہ کیا تھا، یہ کائنات کی واحد بی بی ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے، اللہ نعمت پہلے دیتا ہے، شکریہ بعد میں مانگتا ہے۔ رزق دے کے کہتا ہے شکریہ ادا کرو، بینائی دے کے کہتا ہے شکریہ ادا کرو، گویائی دے کے کہتا ہے شکریہ ادا کرو، پانی برسا کے کہتا ہے شکریہ ادا کرو۔ لیکن نہیں پتا ہے عزیزو کہ فاطمہ کیسی نعمت ہے مصطفیٰ کے لیے، جسے دینے سے پہلے محمد سے شکریہ مانگ رہا ہے۔ 40 دن تک دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے۔ یاد رکھنا، محمد کے روزوں اور عبادت کے صلے کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ محمد مصطفیٰ کے سجدوں کا صلہ فاطمہ زہرا ہے، مصطفیٰ کے روزوں کا صلہ فاطمہ زہرا ہے۔ اور کہا کہ یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہی بی بی ہے جس بی بی کے لیے رب نے کہا، میرا حبیب 40 دن تک دن کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو۔ 40 دن گزر گئے، پورے ہو گئے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کے پاس جبریل آئے، لیکن ایک روایت اور میں نے بحار الانوار میں پڑھی ہے اور چاہتا ہوں اس روایت کو میرے مولا علی رضا نے نقل فرمایا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ امام فرماتے ہیں، پیغمبر خدا کو لما اور جبیل السما، پیغمبر فرماتے ہیں جب مجھے معراج آسمانی کرائی گئی، اخذ بیدی جبرائیل، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، فادخلنی الجنہ، اور جبریل مجھ محمد کو جنت میں لے گیا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری باتوں سے؟ اور میں ایک تربیت کا جملہ بھی عرض کرتا چلوں، جو سادہ آدمی کہتا ہے سانو نماز دی کڑی لوڑ ہے، جو جنت میں ہو کر آئے نماز پھر بھی اس پہ واجب ہو، تو پھر غور کر، تجھے تو ابھی جنت جانا ہے، تجھے تو ابھی جنت کی تیاری کرنی ہے۔ مصطفیٰ تو جنت سے ہو آئے،
مصطفیٰ تو جنت سے ہوئے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا جبریل مجھے جنت میں لے گیا فناولنی من رطبها فاکلت. فرمایا پھر جبریل نے جنت کا ایک پھل مجھے کھلایا جس کو میں محمد نے کھایا اور کہا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتحول ذالک نطفۃ فی صلب. اللہ نے اسی پھل کے ذریعے نور فاطمہ کو مجھ تک منتقل فرما دیا. اسی پھل کے ذریعے نور فاطمہ کو مجھ تک منتقل فرما دیا. اور فرمایا پھر جب میں اس زمین پر آیا اور پھر اللہ نے وہ نور میرے ذریعے خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچایا اور فرمایا فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ تو حوراء انسیہ. فرماتے فاطمہ حوراء انسیہ ہے. کیا معنی؟ اس لفظ پہ غور کرنا. فرمایا فَكُلَّمَا اشْتَقَّتْ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ. جب بھی جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے شممت رائحۃ ابنی فاطمہ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بوسہ لے لیتا. اللہ مل کے صلوات پڑھیں ذرا سیدہ کی ذات پر. جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں سیدہ کا بوسہ لیتا ہوں. کان رسول اللہ. اب اس روایت کو سنیے گا، اس کو تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا. ذرا مل کے ایک صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. کان رسول اللہ یکسر تقبیل الفاطمہ. فرمایا اکثر نبی سیدہ کی پیشانی چومتے اکثر اوقات. فانکرت ذالک زوجہ. پیغمبر کی ایک زوجہ اکثر سوال کرتی تھی کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ پیغمبر فقال رسول اللہ. غور کرنا حدیث پہ بھائی. رسول اکرم فرماتے یا فلانا، اے میری فلاں زوجہ، انی لما اسری بی الی السماء دخلت الجنہ. جب میں آسمان کے اوپر گیا میں جنت میں گیا. فادنانی جبرائیل من شجرۃ طوبیٰ. جبریل مجھے شجرہ طوبیٰ کے قریب لے گیا. میں جنت میں گیا، غور رہے، میں جنت میں گیا، جبریل مجھے شجرہ طوبیٰ کے قریب لے گیا. وناولنی من ثمارها. اور جبریل نے مجھے جنت کا پھل کھلایا. فاکلتہ. میں نے اسے کھایا. فحول اللہ ذالک ماء فی ظہری. اور اللہ نے اسی پھل کے ذریعے نور فاطمہ کو میرے صلب میں پہنچا دیا. اسی پھل کے ذریعے. فرمایا کیا ہے فاطمہ؟ کیوں چومتا ہوں فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ کیوں لیتا ہوں؟ فما قبلتها قط. خبردار میں کبھی فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ نہ لیتا مگر طوبہ کی خوشبو آ جاتی، شجرہ طوبہ کی خوشبو آ جاتی ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھنا، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، جو جتنا مرضی اللہ کے احترام ہو جائے، ہم کسی کے احترام میں شک نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی عزت میں شک نہیں کرتے ہیں، ہر کوئی لائق احترام ہوگا، لیکن بطول عذرا کائنات میں ایک ہی پیدا ہوئی ہے. فاطمہ زہرا کائنات میں ایک ہی پیدا ہوئی ہے جس نے رب کو محمد کی گود میں بھیجا ہے. دنیا کی عورتوں کے لیے امن کا پیغام بن کر آنے والی. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج بھی دنیا کفر حیران ہے. میرے عزیز جوان آئے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، اس میسج پہ خوب غور کیجئے. کبھی نہ کہنا اسلام نے تو ہمیں حق نہیں دیا ہے، اسلام نے تو ہمیں عزت نہیں دی ہے. دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، آج بھی چلے جائیے، دنیا کے بڑے بڑے تہذیب یافتہ کہلوانے والے بڑے بڑے کلچروں کو پڑھ لیجئے. آج بھی جو تذلیل ان کلچروں میں ہے اتنی عزت زہرا کے بابا کے دین کے اندر موجود ہے. جتنی توہین، آپ جائیے ہندو مذہب کو جا کے پڑھیے، آپ جائیے یونانیوں کے پرانے طور طریقے پڑھیے، چائنا کے لوگوں کے پڑھ لیجیے، آج بھی وہ عزت. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ملکہ الزبتھ کا پوتا شہزادہ چارلس ایک اسلامی سینٹر میں انگلینڈ کے اندر گیا خطاب کرنے کے لیے، اور
شاید کوئی ایسا ہی اسلامی تہوار تھا جس کے اندر اس نے مصطفیٰ کے دین کی بابت یہ جملہ کہا کہ 1400 سال پہلے جو عزت عورت کو محمد کے اسلام نے دی ہے، آج کا معاشرہ میری دادی ملکہ کو بھی وہ عزت نہیں دے پا رہا ہے۔ جو عزت مصطفیٰ کے اسلام کے اندر ہے، یہ تھوڑی عزت نہیں ہے کہ خدا نے قدموں میں جنت لا کے رکھ دی ہے، یہ تھوڑی عزت نہیں ہے۔ ماں جیسی بھی ہو، اولاد پر اس کا احترام واجب قرار دینا یہ عورت کی عظمت کی دلیل ہے، یہ عورت کے احترام کی دلیل ہے۔ پیغام معصوم کی خدمت میں ایک جوان آتا ہے، ابن رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، کیا مجھ پر احترام واجب ہے؟ فرمایا جیسی بھی ہے تیری ماں ہے، تجھ پر احترام کرنا واجب ہے، تجھ پر احترام کرنا واجب ہے۔ یہ محمد اور آل محمد کا دین ہے۔ کہا ابن رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا امام صادق کے ہاتھ پہ، مولا پہلا سبق دیجئے، توجہ رکھنا، پہلا سبق دیجئے۔ میرے امام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میرے رب کی توحید کا اقرار کر، پھر میرے نانے کی رسالت کا اقرار کر، پھر میرے جد کی ولایت کا اقرار کر۔ مولا پہلا درس دیجئے، فرمایا جا رب کی عبادت کر، ماں کا احترام کر، ماں سے محبت کر۔ حیران ہو کر کہتا ہے فرزند رسول میری ماں کافرہ ہے۔ فرمایا کافرہ صحیح، تیری تو ماں ہے۔ میرے دوستو اس لفظ پہ غور کرنا، وہ گھر چلا جاتا ہے، ماں دیکھتی ہے عبادت کا طریقہ الگ ہے، پہلے عبادت اور تھی، آج عبادت اور ہے۔ حیران ہو کر کہتی ہے یہ کس دین پہ چلا گیا؟ کہا اماں ایک نبی کا بیٹا ملا تھا جس کی زبان اتنی سچی تھی کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں، میں اس نبی کا دین قبول کر آیا ہوں۔ رشتہ داروں کو بلاتی ہے، اپنے بچے کو درخت سے بندھوا دیتی ہے، کوئی حرف شکایت نہیں ہے، بچہ درخت سے بندھا ہوا ہے، بھوک دے رہی ہے، پیاس دے رہی ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بڑھتی ہوئی بیٹے کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بیٹا ایک بات تو بتا، جب تم میرے دین پر تھا، گھبرائے تنے میں بیٹھے بھائی، جب تم میرے دین پر تھا، ہاں میرا پیار بڑھتا تھا، تیری تکلیفیں بڑھتی تھی، جب سے نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہے، جب سے نبی کے بیٹے کے پاس سے ہو کے آیا ہے، میری تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، تیری محبت بڑھ رہی ہے۔ بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا اماں جس نبی کے بیٹے نے مجھے نانے کا کلمہ پڑھایا ہے، اس نے کلمے کے بعد پہلا سبق ہی تیری محبت کا دیا ہے، پہلا سبق ہی تیرے پیار کا دیا ہے، پہلا سبق ہی تیری اطاعت کا دیا ہے۔ فوراً رسیوں کو کاٹا، سینے سے لگا کے کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے لے چل اسی نبی کے بیٹے کے پاس جس کے دین میں ماں کا یہ احترام ہے، وہاں خدا کا مقام کیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ یہ اسلام ہے زہرا کے بابا کا، جس نے قدر عزت دی ہے۔ آج کی مستورات خوب غور کرنا، ہاں پردہ تیری عزت ہے، ہاں دنیا کی درندگی سے بچنا تیری عزت ہے اس معاشرے کے اندر۔ اور میں ضرور کہنا چاہوں گا گو کہ سما جشن کا ہے، لیکن یہ بھی جشن کی حقیقت ہے کہ ہماری بیٹیوں کو خبر ہونی چاہیے کہ آج کس کے جشن میں آئی بیٹھی ہیں، آج کس کے یاد منانے آئی بیٹھی ہیں، آج کس کی محبت میں آئی بیٹھی ہیں۔ اے میری بیٹی تو یونیورسٹی جا، کالج جا، جہاں مرضی جا، لیکن احترام و وقار باقی رکھ کے جا، اس انداز میں چل کہ تیرے پردے کو دیکھ کر دنیا کو یقین ہو جائے یہ پردہ زہرا کی کنیز کا پردہ ہے، یہ پردہ زینب کبریٰ کی کنیز کا پردہ ہے، اس لیے کہ زہرا کائنات میں وہ عظیم بی بی ہے۔ اور یقین جانیے بہت سے سوالوں کے جواب ایسے ہوتے تھے جنہیں اصحاب پیغمبر نہ دے پاتے تھے، اور پیغمبر اپنی بیٹی
بیٹی کے گھر روانہ کرتے تھے. محفل اصحاب کی لگی ہے, واضح پیغمبر ہو رہا ہے, خطبہ پیغمبر ہو رہا ہے. پوچھتی ہے پیغمبر, اور میرے اصحاب مجھے بتاؤ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے, کسی عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ زبانیں چپ ہو گئی ہے, کوئی کیا بولی بولتا ہے, کوئی کیا بولی بولتا ہے. مسکرا کے میرے آقا نے کہا, سلیمان کھڑے ہو جاؤ, اور منا اہل البیت والے کھڑے ہو جاؤ. سلیمان کھڑا ہوتا ہے, جاؤ میرے گھر جاؤ, میری زہرا سے پوچھو, تیرا بابا پوچھ رہا ہے, اور میری بیٹی زہرا بتا عورت کا بہترین زیور کیا ہے, عورت کی پسندیدہ چیز کیا ہے. آج کلچر آج کا کیا ہے؟ آپ کے ٹی وی ڈرامے, آپ کی فلمیں, آپ کا یہ کلچر زیور دکھاتا ہے, کھلے بال دکھاتا ہے, بیہودہ لباس دکھاتا ہے. آؤ سید زادی کی کنیزو, آؤ بطول عذرا کی کنیز. ناراض تو نہیں ہو گئے میری بات؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں, بہترین زیور ڈیمنڈ نہیں ہے, بہترین زیور سونا نہیں ہے, بہترین زیور چاندی نہیں ہے. جب سلیمان نے دق الباب کیا, فضا کے ذریعے بیوی تک پیغام پہنچا. آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں, بتائیے عورت کا بہترین زیور کیا ہے. حسنین کی ماں کی آواز آئی, جاؤ میرے بابے کو کہہ دو تیری زہرا کی نگاہ میں عورت کا بہترین زیور اس کا حیا ہے. حیا سے بڑھ کر کوئی گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ حیا سے بڑھ کر کوئی بہترین زیور نہیں ہے. حیا سب سے بڑا زیور ہے, اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر بطول عذرا نے کی ہے. مومنات کے لیے حکم کیا ہے؟ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. مومن کے لیے حکم کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. فرمایا عورت کا بہترین زیور اس کا حیا ہے. اللہ کے نبی نے دوسرا سوال پوچھا, کہا بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین یہ ہے, کسی عورت کی نظر کسی نامحرم پہ نہ پڑے, کسی نامحرم کی نظر کسی عورت پہ نہ پڑے. یہ ہے محبت فاطمہ. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ جہاں عورتوں کو حکم ہے کہ وہ آنکھیں بند رکھیں, وہاں مردوں کے لیے بھی ہو. ہمیں دیدے پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں برملا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جی ہمارے لیے بھی حکم ہے. مومن مرد کا حکم وہی ہے جو مومنہ عورت کا حکم ہے. جی اگر مجھے بہت خوبصورت جملہ غور کرنا, شہید قید محبوب ایک انٹرویو دینے لگے ایک ٹی وی پر, علامہ شہید عارف حسین الحسین, خدا ان کے مرکز پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. سید کی روح کے ثواب کے لیے بلند تر صلوات پڑھے محمد. ماشاءاللہ اب تو بہت تعداد ہو گئی ہے نا, مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد. جی 1 گھنٹہ انٹرویو کیا, لینے والی لڑکی تھی. گھنٹے کے بعد پوچھتی ہے, قبلہ 1 گھنٹہ میں نے آپ سے گفتگو کی, آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دیا, آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تمہیں بتاؤں زہرا کا بیٹا کون تھا؟ یہ عالم ہے, یہ شیعہ زہرا ہے. 1 گھنٹہ انٹرویو کیا آپ نے مجھ سے, نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. فرمایا بی بی تجھ پہ میرے لیے پردہ کرانا تو واجب نہیں, اپنی نظروں کو جھکانا تو ضروری ہے. میرے لیے تو لازم ہے کہ میں تجھے نہ دیکھوں. گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ یاد رکھیے گا, جتنی عزت زہرا کے بابا کے دین میں عورت کو ملی ہے, کائنات میں کہیں پر اتنی عزت نہیں ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے, نکاح سنت پیغمبر, النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی. بہت سے لوگ آج کے دن نکاح کریں گے. آئیے افضلیت نکاح کو سمجھیے. نکاح خدا کی کیسی پاکیزہ حد ہے, کیسا پاکیزہ تعلق قائم ہوتا ہے, ایک لفظ ہوتا ہے. یہ قبلہ سروری صاحب علماء بیٹھے ہوئے, طلباء بیٹھے, یہ 14-15 سیغے ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, وگرنہ ایک سیغہ بھی پڑھ دیں تو نکاح ہو جاتا ہے. گھبرا تو نہیں کہ یہ اتنے ڈھیر سارے سیغے پڑھنے کی ضرورت. آپ کہتے ہیں ساڑھا نکاح لمبا تھی ہونا چاہیے, پھر ہم کہیں نہ کہیں سے تو لمبا کریں گے نا. سیغہ تو شریعت نے تو ایک ہی بنایا ہے. گھبرا تو نہیں کہ میری بات؟ ایک سیغہ پڑھتے ہیں, اجازت لی وکیل نے, بچی سے بھی بیٹے سے بھی, ایک سیغہ پڑھا, انکاح تو
موکل تھی موکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح، گل مک گئی۔ کیا عزت ملی، کیا عزت ملی اس جملے کے ادا کرنے سے پہلے؟ نہ بچی کا وہ مقام تھا، نہ لڑکے کا وہ مقام تھا۔ ایک لفظ نے دونوں کو ایسا ایک کیا کہ اس بچی کو شوہر کے ایمان کا محافظ بنا دیا، شوہر کے ایمان کا محافظ بنا دیا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس کو شاید کسی اور روپ میں دیکھتے ہیں، یہ ایک پاکیزہ، اور پھر خدا اس پاکیزہ بندن کے صدقے میں کیا فرماتا ہے؟ اولاد دیتا ہے، پھر اس اولاد کو بہت عزت ہے باپ کی۔ حدیث کے اندر ہے، کہا حق ادا کرنے والدین کا 3 بار ماں کے لیے کہا، 1 بار باپ کے لیے کہا۔ بہت احترام ہے باپ کا، لیکن ماں کا احترام کیا ہے؟ اور میں یہ جملہ عرض کرنے کی سعادت حاصل، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ ماں زہرا جیسی، بیٹے حسنین جیسے۔ حسنین کیسے بیٹے ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ جنت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا سردار جناب حسنین نہیں۔ ایک روایت اور سن لیجئے، گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ پیغمبر خطبہ دے رہے مسجد میں، ایک نیک ماں ہے مدینے کی، اپنے بیٹے کو تیار کر کے مسجد میں بھیجتی ہے، جاؤ آج رسول اکرم کا واز ہے۔ اچھی ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کے دین کی خاطر اپنی اولاد کو تیار کرنا۔ سنیے، ماں کے قدموں میں جنت ہے تو کیوں ہے؟ گیا وہ بیٹا، پیغمبر کا موضوع جنت تھا، خطبہ دیا، وہ بچہ واپس پلٹا، ماں نے پوچھا پیغمبر نے کیا خطبہ دیا؟ اما پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں کون جائے گا؟ کہ بیٹا بتا پھر کون جائے گا؟ اما ایک جملہ میرے آقا نے عجب فرمایا، کیا کہا؟ کہ پیغمبر نے کہا جنت میں جانے والا کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بابے ناراض نہ تھی ونجو میں انہیں سوال اگلا جواب مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کی۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ وہ بڑھیا تھی نا، رونے لگی، وہاں سے اٹھی سیدھی پیغمبر کے پاس گئی، یا رسول اللہ ہم بوڑھے کہاں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں۔ پتہ نہیں تو لطف نہیں لیا، میرا خیال ہے سردی کچھ زیادہ ہو رہی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں۔ اللہ کے نبی خطبہ تو دیا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، فرمایا بڑھیا اللہ ہر بوڑھے کو پہلے جوان بنائے گا پھر جنت میں لے جائے گا۔ کوئی میری گل تو سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ہر بوڑھے کو اللہ پہلے جوان بنائے گا پھر جنت میں لے جائے گا۔ توجہ رکھنا، ہر بوڑھا جوان ہوگا پھر جنت میں جائے گا۔ حسنین کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ماننا پڑے گا ہر جوان کی جنت حسنین کے قدموں میں ہے۔ اور دوستوں میں اس سے بڑا جملہ ماں کی شان میں کیا عرض کروں؟ جن کے قدموں میں کائنات کے جوانوں کی جنت ہو انہیں حسنین کہتے ہیں، جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو اسے فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرا سنیں گے میری بات؟ جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، یہ کون بی بی ہے جس کا نام رب نے فاطمہ رکھا؟ اور یقین جانیے، میں نے رات بھی کہا تھا نا، جتنی مرضی آواز کرتے جائیں فاطمہ پہ، حدیثیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث آپ کو، یہ حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں قلت لما سمیت فاطمۃ الزہرا، میں نے سوال کیا پیغمبر سے کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا کیوں ہے؟ سننا جملہ سننا بھائی، حدیث پہ غور کرنا۔ فقال لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ زہرا اس لیے ہے کہ رب نے میری بیٹی کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا۔
اور کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو میں انہیں خیبر شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں، اللہ نے میری بیٹی زہرا کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، پھر جب اشرقت زہرا کے نور کو طلوع کیا تو اس کے ذریعے رب نے زمین اور آسمان کو روشن فرما دیا۔ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی زمین، تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا آسمان، پیغمبر نے سیدہ کے نور سے زمین اور آسمان کو روشن کیا۔ وغشیت ابصار الملائکہ، اتنا نور نکلا کہ ملائکہ کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ خرت الملائکۃ للہ ساجدین، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے ملائکہ گر پڑے۔ توجہ، وقالو، اور کہا، الہنا و سیدنا ما ھذا النور، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، یہ نور کیسا ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ هَذَا نُورٌ مِّن نُورِي، کہا اللہ نے وحی کر کے فرمایا یہ وہ نور ہے جس کو میں نے اپنے نور سے خلق فرمایا، یہ وہ نور ہے جس کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَأَسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، اور اس نور کو میں نے آسمانوں میں رکھا۔ خَلَقْتُهُ مِنْ عَظْمَتِي، اور اس نور کو توجہ رہے میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا۔ أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِي، اور اس نور کو انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب کے ذریعے میں نے دنیا میں لایا۔ اور وہ نبی کون ہے؟ افضلہ علی جمیع الانبیاء، جس کو میں اللہ نے کائنات کے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کائنات کے سب سے افضل نبی کے صلب سے اس نور کو میں نے نکالا۔ اخرج من ذالک النور، اور پھر میں نے اس نور سے زہرا کو نبی کے نور سے نکالا۔ اور زہرا کے نور سے اللہ کہتا ہے میں نے کیا نکالا؟ ائمۃ یقومون بامری یہدون الی حقی، پھر زہرا کے نور سے میں نے امام پیدا کیے جو میرے امر سے قائم ہیں اور میرے حق کی دعوت دینے والے۔ پھر میں اللہ نے اس پاکیزہ نور سے ائمہ کو خلق فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر خدا فرماتا ہے اجعلہم خلفائی فی ارضی، اور پھر زہرا کے بیٹوں کو میں نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اسی لیے امام زمن فرماتے تھے ہم 11 بیٹے سیدہ کے نانو حجج اللہ۔ مجھے وہ جملہ بھی کہنا ہے جو اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا۔ دیکھو کیا عزت ہے اس گھر کی، بی بی ملکۃ العرب عام بی بی نہیں، کائنات کی وہ عظیم بی بی ہے جس بی بی کا مقام کیا ہے؟ زوجہ پیغمبر ہونے سے پہلے ملکۃ العرب ہے۔ ملکۃ العرب جانتے ہو؟ جس بی بی کے دروازے سے 80,000 اونٹ تجارت کا مال لے کر نکلیں، اس بی بی کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ حضرات پیغمبر کی شان بیان نہیں کرتے، میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ جس کے قدموں میں پورا عرب جھکے اسے ملیکہ کہتے ہیں، جس کے قدموں میں ملیکہ جھک جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل، ایک ایسی صلوات پڑھے کہ دنیا کفر کو پتہ چل جائے کہ زہرا کے شیعہ زندہ ہوتا بندہ ہیں۔ بلندر صلوات۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وقت اختتام کے قریب آ گیا ہے، بس 2 روایتیں اور سنے اور احمد ختم کرتا ہوں۔ بی بی ملکۃ العرب عقد پیغمبر میں آ گئی، پھر ہر مشکل کاٹی۔ یہ اسلام کی عزت تھی کہ جس نے مال دنیا قربان کر دیا محمد کو نہیں چھوڑا، دنیا کی ہر شے کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے ایمان کی محافظہ کا معنی، یہ ہے شوہر کی عزت کرنے کا معنی، یہ ہے شوہر کی اطاعت کا معنی۔ آ گئی حرم پیغمبر میں، ملکۃ العرب تھی۔ پیغمبر کی شادی جب ہوئی تو عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ بی بی خدیجہ 40 سال کی تھی ایک روایت کے مطابق۔ جی چلو عمروں کے تفاوت اپنی جگہ پر،
جب آئیں عقد پیغمبر میں تو ملیکہ تھیں، اور اتنا محمد پہ خرچ کیا کہ رب کو کہنا پڑ گیا فوجدک عائلا فاغنا۔ اور میرا حبیب اس وقت کو یاد کر جب تیری تاریخ کو دولت کی ضرورت تھی، تجھ پر خدیجہ نے نہیں، میں اللہ نے دولت کو خرچ کیا۔ اللہ جس کے فعل کو اپنا کہہ رہا ہے۔ آگے شیب ابی طالب میں آسان نہیں تھا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت شیب ابی طالب سے شروع کی۔ شیب ابی طالب پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مشکل ہے، مکہ کی بدو عورتوں نے ہر حربہ اہل مکہ نے استعمال کیا، کسی طریقے سے پیغمبر کے خاندان میں دراڑ پیدا کی جائے۔ اس کی ایک چال یہ تھی، غور رکھنا اے میری ماں بہن بیٹی، تیرے شوہر کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو شوہر کے ایمان کی محافظہ بننا۔ یہ پیغام خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری بات۔ مکہ کی عورتوں کا گروہ آیا جو سابقہ دور میں بی بی کی سہیلیاں تھیں۔ خدیجہ ہم تمہیں منع کرتی تھی نا، اس یتیم سے شادی نہ کرو، کیا ملا ہے تمہیں شادی کر کے؟ اپنا لباس دیکھو، اپنا گھر دیکھو، اپنی خوراک دیکھو، کہاں تو کہ ہزاروں غلام تیرے دروازے پر، کہاں ہزاروں کنیزیں تیرے دروازے پر۔ آج کیا ہے؟ کمال معرفت ہے، کمال معرفت ہے۔ کہا تمہیں کیا پتا کہ محمد کے عقد میں آنے کے بعد رب نے مجھے صلہ کیا عطا فرمایا؟ منہ توڑ جواب تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ رب نے مجھے عزت کیا دی ہے؟ ابھی کوئی امام پیدا نہیں ہوا ہے سوائے مولا علی۔ زہرا کا کوئی بیٹا بھی ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ معرفت کا رابطہ کیا تھا؟ پتہ نہیں تسی سمجھ گئے ہو گئے، چھوڑ دیتا۔ ابھی مجتبیٰ سے لے کر مہدی تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بی بی کا جواب کیا آیا؟ کہ کیا ملا؟ کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا مجھے کیا ملا؟ کہ ہمیں بھی بتاؤ۔ کہ اس سے بڑا اجر کیا ملتا؟ جب سے محمد کے عقد میں آئی ہوں رب نے مجھے 11 معصوم اماموں کی جدہ بنا دیا۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ کیا عظمت ہے بیٹی کی! ماں سیدہ کی والدہ 11 معصوم اماموں کی جدہ ہیں، اور سیدہ 11 معصوم اماموں کی ماں ہے۔ خود امام زمن فرماتے ہیں نحن حجج اللہ، ہم 11 بیٹے زہرا کے حجت ہے مخلوق خدا پر، عام مخلوق پر، اور میری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے۔ جو امام پر حجت بنے کائنات کی اس بیوی کو بطول کہا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو خدا کا شکر ادا کیا کرو، خدا نے تمہیں اس گھر کے ساتھ متمسک کیا جس گھر نے دنیا میں بھی تمہیں بچایا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں بچائیں گے۔ آج یہ عزتیں، یہ ناموس، یہ معیار و وقار نہ ہوتا اگر ہم سیدہ کے دروازے کے متوالے نہ ہوتے۔ یہ آج عزتیں کیا ہے؟ صبح ہے، سردی ہے، اے بزرگ چہرے بیٹھے، کون سی شے تمہیں یہاں لے آئی؟ بستروں سے لوگ نہیں نکلتے۔ جائیے، میں کہا کرتا ہوں آج کائنات خوش ہے، تم وہ خوش نصیب ہو جو رب کے پیاروں کی خوشی میں خوش ہو۔ وگرنہ ہزاروں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، معرفت زہرا ہی نہیں ہے، معرفت سیدہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس گھر کا۔ نام بڑے بڑے لے لیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ شیعوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ آج بہت سے لوگ نکل پڑے ہیں ہم بھی اہل بیت والے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں آگے چلو، آگے تو بڑھو، تمہیں پتا چلے گا جب زہرا کے بیٹے کا ظہور ہوگا کہ محبت اہل بیت کیا ہوتی ہے، بغض اہل بیت کیا ہوتا ہے۔
یہ خدا کی عطا ہے. میں یہی جملہ کہہ کے دعائیہ جملہ ختم کر رہا ہوں. شکر ادا کیا کی جو سب پہ لازم ہے. آج 2 رکعت شکرانے کے نوافل ضرور پڑھنا. موقع مل جائے نا 2 رکعت آج ضرور پڑھنا. کس نیت سے؟ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محبت فاطمہ عطا. ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں عزت سیدہ پر. اور الحمدللہ آج دنیا جاگ پڑی ہے. میں نہیں وہ گفتگو کر سکتا, یہاں ماحول نہیں ہے, ایک اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. آپ کی سوشل میڈیا پر ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں, لوگوں کے دلوں سے حق نکلنا شروع ہو گیا, حق کی باتیں نکلنے لگی ہیں. لوگ آخرت کس کو پیاری ہے؟ کوئی چاہے گا میں جہنم کی آگ میں چلوں؟ نہیں, لیکن یہ باور ہم نے کرانا ہے کہ جنت نام ہے محبت فاطمہ زہرا کا. میں نے جس حدیث کو پڑھا اسی کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. الفاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیسا ٹکڑا ہے؟ من احبہا فقد احبنی, جس نے میری زہرا کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا, جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے میرے اللہ کو محبوب رکھا. من اغضب فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ, جس نے میری زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے میرے اللہ کو ناراض کیا. یہ کہنے کا حق دے دو زہرا وہ مرکزی نقطہ ہے جس کی محبت رسول کی محبت بھی ہے, رسول کے رب کی محبت بھی ہے, اور سیدہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی بھی ہے, رسول کے رب کی ناراضگی بھی ہے. تو مجھے کہنے کا حق دے دو رب اس پہ راضی ہوگا جس پہ بطول راضی ہو. اللہ صلی علی محمد و آل, مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھو محمد و بس. خدا سے دعا کرتا خدایا یہ جو عزیز بزرگان جوان آئے بیٹھے, مائیں بہنیں بیٹیاں آئے بیٹھے, آج کائنات خوش ہے. آج محمد کے گھر میں وہ آئی ہے جس نے محمد کی رسالت کی محافظہ بن کے لکھا ہے. آج وہ آئی ہے جس نے رسالت سے اب تر کے داغ کو ہٹایا ہے, دنیا کی گندی اور غلیظ زبانوں کو بند کروایا ہے, اور دنیا کو باور کرایا ہے بیٹی بھی با کمال ہو تو محمد کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے. خداوندہ محمد و آل محمد کا واسطہ توفیق عطا فرما کہ ہم سب سیدہ کے شیعہ بن سکیں. مل کے امین کہنا بھائی, جو نہیں بننا چاہتے شیعہ بالکل امین نہ کہیں, میں ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگ رہا. ہاں جو بننا چاہتے ہیں مل کے جواب دینا. میرے اللہ ہمیں سیدہ کا حقدار بناؤ, ہمیں سیدہ کا عزادار بناؤ, ہمیں سیدہ کے گھرانے کا غلام بناؤ, ہمیں آل رسول کا سچا شیعہ بنا. الہی ہمیں سیدہ کے بیٹے کا عزادار بنا, ہمیں سیدہ کے 12ویں کا, سیدہ کے مہدی کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما. الہی ہم سب کی مشکلوں کو حل فرما. الہی علماء و مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. الہی ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما. میرے اللہ اس گھر پہ رحمت نازل فرما, گھر کے مکینوں کو حفظ و امان نصیب فرما. میرے اللہ جن اباب نے دامے در میں سخن قدمے اس پاکیزہ جشن کا اہتمام کیا, میرے اللہ ان کے اہتمام کو قبول فرما. حاجی یوسف صاحب کو, ان کے اہل خانہ کو, ان کے بچوں کو اور ان کے عزیز و اقربا کو صحت و سلامتی عطا فرما. حاسدین کے نظر بس سے محفوظ فرما. میرے مالک کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ آل محمد کے محبوں میں شمار فرما. میرے اللہ نور زہرا کا واسطہ ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. میرے اللہ مکتب اہل بیت کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہمیں دین و دنیا کی سعادت
سعادت نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی، استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے پوری طاقت کے ساتھ خانوادہ زہرا پہ بلند تر سلام۔